دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو، موٹیویشنل حیا کی طرف سے محبتوں بھرا السلام علیکم۔ یہ کہانی ہے بنی اسرائیل کے ایک شخص کی۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بہت بڑا ہی نیک، عابد اور زاہد تھا۔ سب لوگوں میں اس کی بڑی عزت تھی۔ لوگوں میں اس کی نیکی اور پارسائی کا بڑا ہی چرچا تھا۔ اسی علاقے میں ایک شخص اور تھا، لوگ اسے بہت برا انسان سمجھتے تھے۔ وہ تھا ہی ایسا، بد عمل اور بد کردار، کوئی بھی اسے اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ ایک روز اس گنہگار شخص نے دیکھا کہ وہ نیک آدمی ایک میدان میں بیٹھا ہوا ہے۔ ہر طرف تیز دھوپ پھیلی ہوئی ہے، مگر اللہ کے اس نیک بندے پر ایک بادل کے ٹکڑے نے سایہ کر رکھا ہے۔ گنہگار نے یہ منظر دیکھا تو اپنے دل میں بڑا شرمسار ہوا اور یہ خیال پیدا ہوا کہ اس چلچلاتی دھوپ میں، جہاں دور دور تک سایہ نہیں ہے، بادل کے ایک ٹکڑے نے صرف اس لیے اس پر سایہ کر رکھا ہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ کیوں نہ میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں؟ کیا خبر کہ اس کی برکت سے اللہ مجھے بھی بخش دے اور میری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یہ شخص عابد و زاہد کے پاس گیا اور اس کے ساتھ سائے میں بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی اس عابد و زاہد شخص کے دل میں خیال آیا کہ یہ اپنے زمانے کا بدترین گنہگار اور پوری قوم میں بدنام شخص ہے۔ اس کے ساتھ تو کوئی بھی اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتا، یہ میرے پاس کہاں سے آ کر بیٹھ گیا؟ یہ خیال آتے ہی اس نے رسوائے زمانہ کو اپنے پاس سے اٹھا دیا۔ وہ گنہگار شخص اٹھا اور چلا گیا، لیکن بادل کا وہ ٹکڑا بھی اس کے ساتھ روانہ ہو گیا اور اس کے سر پر سایہ فگن ہو گیا۔ اس وقت کے پیغمبر کو وحی آئی کہ ان دونوں سے کہہ دو کہ نئے سرے سے اپنے اپنے اعمال کی ابتدا کریں، کیونکہ اس فاسق و فاجر نے جو کچھ کیا، ہم نے اس کے حسن سلوک، نیت اور جذبہ شرمساری کے سبب اسے بخش دیا اور اس کی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی، جبکہ اس عابد کی تمام نیکیاں اور اچھے اعمال اس کے تکبر کی وجہ سے اس سے چھین لیے گئے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اعمال کے ساتھ تکبر کو ختم کر دیں۔ تکبر ختم ہوگا تو ہمیں ہمارے اعمال کا صلہ بھی ملے گا۔ ہم اتنے نیک ہو جاتے ہیں کہ ہم دوسروں کو گنہگار سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ ہم تو اپنے لیے وکیل اور دوسروں کے لیے جج بن جاتے ہیں۔ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ فلاں شخص تو بخشا ہی نہیں جائے گا، تو کیا ہمارے پاس بخشش کی بھی گارنٹی ہے کہ کوئی شخص بخشا جائے گا یا نہیں؟